بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سلسلہ اصلاح و تربیت کا اس مدرسے ماہانہ کافی عرصے سے جاری ہے اور مختلف اکابر کی تشریف آوری کے ذریعے سے آپ لوگ استفادے کا موقع حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مقصد مذاکرہ ہوتا ہے۔ تمام مجالس دین کا مقصد مذاکرہ ہوتا ہے۔ مذاکرے کے معنی ہی یاد دہانی۔ جو چیز اہم ہوتی ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو یاد دلاتے رہنا پڑتا ہے۔ آدمی فطرت انسانی فطرت ہے، اس فطرت کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بھول چوک اور نسیان رکھا ہوا ہے۔ چونکہ آدمی بار بار بھولتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں۔ یاد دہانی پورا قرآن اسی کے لیے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ جو کتاب ہے یہ مذاکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ جو چیز یاد رکھنی چاہیے نفس اس کو جلدی بھلا دیتا ہے، اس لیے قرآن اس کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی ضمانت ہے۔ اللہ نے اس کو صراط مستقیم بنایا، حبل اللہ المتین بنایا، ایسی رسی جو آسمان سے زمین تک چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کا ایک کنارہ آسمان پر ہے جس کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، زمین پر جس کو بندے تھام لیں گے تو وہ کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ امت سب سے زیادہ جس چیز کی محتاج ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا طریقہ حیات، جس طرح نبی جی کر گئے ہیں، جس طرح نبی نے زندگی گزار کر دکھائی ہے، اور جس کو ایک دو
یا دو چار آدمی یا افراد خاندان نے نہیں دیکھا، ان کے علاوہ 1,00,000 سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان پر اس کی وفات اور موت ہوئی ہو۔ صحابی کی یہ تعریف ہے جس نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھا ہو، اور صحابہ 1,24,000 کا اندازہ ہے، تقریباً 1,25,000 صحابہ ہیں، صحابہ کی تعداد۔ تو ان 1,25,000 افراد کی آنکھوں نے ایک زندگی کو گزرتا ہوا دیکھا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کا دیکھنا پوری حیات طیبہ اوپر محیط ہے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو دربار رسول کے شاعر بھی، یہ حضرت حسان نے حضور علیہ السلام کو بچپن میں بھی دیکھا ہے، جوانی میں بھی دیکھا ہے، بڑھاپے میں بھی دیکھا ہے، ایمان کی دعوت سے پہلے بھی دیکھا ہے، دعوت دین کے بعد بھی دیکھا ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کے بڑھاپے کو بھی دیکھے، اور حضور علیہ السلام کی وفات کو بھی دیکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد بھی زندہ رہے۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی پوری زندگی دیکھی، 63 سالہ پوری زندگی، اور جو جب ایمان لایا، ایمان والی زندگی دیکھی۔ جو لوگ مکے میں تھے، ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، آپ کی زندگی کو تو دیکھتے رہے۔ کسی کو حضور علیہ السلام کی زندگی میں کوئی کردار کا عیب نظر نہیں آیا، اخلاق کی کمی نظر نہیں آئی۔ اہل اسلام تو چلو عقیدت میں سب کچھ اچھا ہی دیکھ رہے ہوں کہا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ کفار تھے، مشرکین تھے، وہ تو ان کے سینے عداوت سے اور بغض سے بھرے ہوئے تھے، وہ خون کے پیاسے تھے، وہ آپ کو جیتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی آپ کی دعوت اور دین سے اختلاف تو کیے ہیں، لیکن آپ کے کردار و اخلاق پر ان کو بھی کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا ہے۔ یہ بات کے لوگ ہیں جو کچھ الزامات لگاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیا، پھر نصارہ نے، چونکہ اپنے پاس کوئی مضبوط چیز نہیں تھی، اس وجہ سے حضور علیہ السلام اور ان کے دین کو نیچا دکھانے کے واسطے حضور علیہ السلام پر بہت سی تہمتیں گڑھی۔ نصارہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمت اور الزام تراشی کی ہے۔ تو جس نبی سے ان کو حسد ہے، ان کو کیا چھوڑیں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم انہ الحق، باوجود ہے کہ حق ہونا ان کے سینوں پہ کھل چکا ہے اور تجربے میں ثابت ہو چکا ہے، پھر بھی جو دلوں میں بھرا ہوا ہے وہ حسد کی۔ تو یہ حاسدین بھی دین سے مخالفت کرتے تھے، کردار اور اخلاق۔
کردار ان کے عمدہ سے عمدہ ہو جائیں گے، سماج اچھا ہو جائے گا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ازدواجی زندگی سب صحیح ہو جائے گی۔ معاشیات میں، اقتصادیات میں، سماجیات میں، سیاسیات میں، ہر جگہ وہ باکمال ہو جائے، ان کا کوئی مثیل نہیں ہوگا۔ کب؟ جب دو چیزوں سے ان کا رشتہ مضبوط ہوگا، صحیح طریقے پر اور قاعدے کے مطابق، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ۔ کیوں ان کی سنت؟ تو میں نے بتایا کہ وہ ایک مکمل اخلاقی نظام کا نام نبی کی سیرت، مکمل اخلاقی نظام، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے، ہر شعبے میں انسان کی مقبولیت کا راز خلق، اب مردودیت کا سبب بھی اس کے خلق۔ سیء الاخلاق جو شخص ہے وہ ہر نظر سے گرا ہوا ہوتا ہے سماج میں، چاہے مومن ہو اور چاہے عبادت گزار، لیکن سیء الاخلاق ہے تو نبی کی نظر میں عزت، نہ بچوں کی نظر میں عزت، نہ بستی کی نظر میں عزت، کہیں بھی عزت نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی احسن الخلق ہے تو بے ایمان بھی ہوگا تو سماج میں اس کی عزت ہوگی، اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر آدمی مل کے خوش ہوتا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ وہ اس کے ایمان اور اس کے عقیدے پر مبنی۔ پتہ چلا کہ انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت و ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اخلاق کی ہوتی ہے، کردار کی ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایسا مجسمہ بنایا تھا کہ نہ مومن ان کے اخلاق میں کوئی کمی دیکھ پایا، نہ کافر و مشرک۔ وہ جو خون کے پیاسے تھے، وہ جو جن کی جان لینا چاہتے تھے، وہ بھی ان کے اخلاق پر قربان تھے۔ دشمنی کسی اور وجہ سے تھی۔ اس لیے میں نے بتایا کہ جو آج کل جگہ جگہ وقتاً فوقتاً آپ کی کردار کشی کی جاتی ہے، یہ کردار کشی ان کے زمانے میں کسی نے بھی نہیں کی، دشمنوں نے بھی نہیں کی، بعد میں لوگوں نے یہ چیز اختیار کی۔ ایک انگریز کا مقولہ ہے، مشورہ ہے، وہ یہ کہ بڑے بننا چاہتے ہو تو بڑوں پر تنقید کرو، کیونکہ ایک آدمی اپنی صلاحیت سے بڑا نہیں بن سکتا، تو اس کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ بڑوں کو بدنام کرے اور خود مشہور ہو جائے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ نام تو پھر بھی ہوتا ہے، جگہ جگہ برائی کے ساتھ ہی صحیح نام تو ہوتا ہے۔ آج تک ابو لہب کا نام ہے، آج تک ہے ابو لہب کا نام، ابو جہل کا نام، لیکن بدنامی کے ساتھ۔ اور اس سے بھی پہلے ایک شخص گزرے ہیں، حاتم تائی، ان کا بھی نام آج تک ہے، لیکن نیک نامی کے ساتھ۔ سخاوت کی اعلیٰ درجے کی مثال دینا ہو تو کہتے یہ حاتم وقت ہے، حاتم زمانہ ہے، اسی کا نام یاد آ جاتا ہے، اسی کے نام کے ساتھ۔ نہ صرف یہ کہ نام
قائم ہے، باقی ہے، اور تعریف کے ساتھ باقی ہے، محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے، وہ بھی اسلام سے پہلے چلے گئے۔ اسلام ان کے پاس بھی نہیں ہے، اسلام ابو جہل کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن ایک نام مذمت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ، دل کے اندر بغض پیدا ہو کر نکلتا ہے زبان سے، اور ایک نام ہے محبت کے ساتھ نکلتا ہے۔ دونوں کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کے پاس کردار ہے اور ایک کے پاس کردار نہیں۔ اس لیے جو چیز سب سے زیادہ سماج میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے اخلاق، اور کہتے ہیں کہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ نمبر، اونچا مقام جس خلق کا ہے وہ ایثار ہے، اور بد اخلاقی میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ خود غرضی۔ جب آدمی خود غرض ہو جاتا ہے، جب آدمی اپنے مفاد کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، تو وہ سماج کا سب سے گرا گھٹیا انسان بن جاتا ہے۔ اور جب آدمی ایثار سے کام لیتا ہے کہ خود دوسرے کے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے، راحت میں، عزت میں، آرام میں دوسرے کو آگے کر دیتا ہے، خود کو پیچھے کر لیتا ہے، تو وہ ہر ایک آنکھ میں جچتا ہے اور ہر ایک دل میں بستا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر اخلاق نہیں، اس کی وجہ دو چیزوں سے دوری ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے۔ آپ کے لیے کہیں بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہی دو جگہوں پر ہے۔ یا تو اللہ کی کتاب سے بھلائیاں مل سکتی، یا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام سے، ان کی ایک ایک نفس سے، ایک ایک ادا سے آپ کو بھلائی مل سکتی، جس کو ہم سیرت و سنت کہتے ہیں۔ سیرت اور سنت ایک ہی چیز ہے۔ سیرت اور سنت اسی میں مل سکتی ہے آپ کو ہر بھلائی، اور اس کی اصل قرآن میں مل جائے گی، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منبع ہدایت بنا کر اتارا گیا، وہ سر چشمہ ہدایت ہے۔ لیکن اس پر ہم چلیں گے کیسے، عمل کیسے کریں گے؟ تو وہ عمل کر کے دکھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کی پوری زندگی قرآن کریم سے، ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سونا جاگنا، ان کا دعوت دینا، ان کا اپنوں سے تعلق، پرایوں سے سلوک، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اور ان کی زندگی کا ایک ایک ادا وہ قرآن ہے، وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ تو ہمیں دو چیزوں سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، اللہ کی کتاب کو اپنا علم، عقیدہ اور اپنا یقین بنانے کے واسطے، علم درست کرنے کے واسطے، صحیح معلومات حاصل کرنے کے واسطے، اللہ کے پیغام کو، اس کے منشا کو، اس کے مقصد کو سمجھنے کے واسطے علمی رشتہ کتاب اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور اس منشا الہی اور مقصد نزول کی عملی تفسیر کو جاننے اور عمل کرنا سیکھنے کے واسطے
ہمارا عملی رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہم ہر جگہ کہتے ہیں ایک دفعہ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہم دوبارہ مرکز ہدایت سے جڑ جائیں، کر کے دیکھو، اس کا اثر، اس کا ثمرہ، اس کی برکت اسی وقت ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ ہر گھر میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی، سمجھی جاتی، اور ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہوتی۔ امت مسلمہ نے کیا بے دین، کیا دیندار، کیا بے شعور، کیا باشعور، کیا جاہل، ان پڑھ، اور کیا پڑھے لکھے قابل، سب ہی نے ہر کتاب کو اہمیت دی ہے کتاب اللہ کو چھوڑ کر، ہر اسوہ کے اوپر نظر رکھی ہے اسوہ نبی کو چھوڑ کر۔ سب ہے ہمارے ساتھ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دین پسند ہیں، دین پر چلتے ہیں، اس کا خیال تو رکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ کیا پہنتے ہیں، ہمارے شیخ کیسے بات کرتے ہیں، لیکن اس کا خیال، امنگ، آرزو اور تمنا کم ہی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کیسے پہنتے تھے، ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے جیتے تھے، ہمارے نبی گفتگو کیسے کرتے تھے، ہمارے نبی غصے میں کیسے ہوتے تھے، ہمارے نبی خوشی میں کیسے ہوتے تھے، ہمارے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، ہمارے نبی مسجد میں، بازار میں کیسے رہتے تھے، ہمارے نبی کے اندر شجاعت کتنی تھی، ہمارے نبی کے اندر حلم اور برداشت کتنی تھی۔ صفات نبویہ، صفات محمدیہ کو جاننا اور اپنے اندر پیدا کرنا، یہ نہیں۔ اپنے بزرگوں کے ملفوظات پڑھنے چاہیے، وہ شیخ کی صحبت کے قائم مقام ہے، لیکن ایسا تعلق کہ اس کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر اثر پڑے، اور ایسا تعلق اس کی وجہ سے سیرت طیبہ کے مطالعے پر اثر پڑے، یہ تو بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے، یہ سراسر محرومی ہے، سراسر محرومی کی بات ہے۔ اہل اللہ ہر زمانے میں اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ کا نبی اور اللہ ہمیں یاد آئے، اور ہم ان کے واسطے سے اللہ رسول تک پہنچ جائیں۔ اگر ہم استاذ میں، پیر میں، مرشد میں اٹک جاتے ہیں تو ہم اٹک گئے، ہمارا سفر رک گیا اور ہم منزل کو پا نہیں سکے۔ وہ تو رہنما ہیں، وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر اہل حق ہیں، اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، تو برابر ان کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے ایمان کی، روحانیت کی، کہ وہ اپنے منسلکین، متوسلین کو اللہ کے نبی تک، پھر نبی سے اللہ تک پہنچا دیں۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کسی کو ایسا ملا ہوا ہو کہ جو خود نہیں پہنچا ہوا ہے، تو وہ تو محروم ہے ہی بیچارہ۔ اور اگر ایسا شیخ مل گیا جو خدا رسیدہ ہے، خود پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ سالک کو، وہ منتسب کو، وہ مرید کو شعور ہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا چاہیے، تو وہی اٹک کے رہ جائے۔ جیسے ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے دکن کے علاقے میں، بہت مشہور و معروف، آئے تو تھے وہ ملتان سے، لیکن دکن کسی زمانے میں تمام ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر کے مشائخ کا گہوارہ بن،
آ کر رہ جاتے تھے، یہیں پر بس جاتے تھے مشائخ، اور اگر نہیں بستے تو بھی بہرحال دورہ ادھر کا ضرور کر کے جاتے، جنوبی ہند خصوصاً دکن ہی کے علاقوں میں ایک علاقہ بیدر کا ہے۔ طلبہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جس چیز کو اہمیت اور عظمت کے قابل سمجھا جاتا تو ہمارے علاقے کی اصطلاح میں اس میں شریف بڑھا دیا جاتا۔ شریف تو ایک اردو میں بہت بھولے بھالے آدمی کو بھی کہتے ہیں، بہت شریف آدمی ہے، ایسے نہیں۔ شریف تشرف سے، عزت سے، تقدس سے کہ معنی میں جو عربی کا لفظ ہے شریف، یہ شریف بڑھا دیا جاتا ہے، شخصیتوں کے ساتھ بھی اور اعمال کے ساتھ بھی اور امکنہ کے ساتھ بھی۔ تو آپ نے سنا ہوگا گلبرگہ شریف، تو اس میں کیا شرافت ہے۔ بیدر شریف پہلے کچھ عرصے تک ایسا ہی لکھا جاتا تھا، ایسا ہی بولا جاتا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیدر شریف۔ شریف ضرور ہوتا تھا اس کے ساتھ۔ وہ شرافت کس چیز کی؟ ایسے ہی آپ سنتے ہیں کہ عرس شریف، تو یہ شریف کا لفظ عزت اور تقدس کے لیے استعمال کیا۔ یہ جو کچھ علاقوں کو شریف شریف کہا جاتا ہے وہ دراصل بزرگوں کی آماج گاہ ہے، بزرگوں کی رہائش گاہ ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں زندہ بھی تھے اور بہت سے اولیاء وہاں مدفون بھی تھے۔ بیدر کا علاقہ، گلبرگہ کا علاقہ، بیجاپور کا علاقہ مزاروں سے بھرا ہوا ہے۔ بقول حضرت عبدالغفور قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بیدر میں تو اتنی قبریں ہیں کہ ایک تھیلا جواری لے کر ہر قبر پہ ایک ایک دانہ رکھتے ہوئے چلے جاؤ تو تھیلا ختم ہو جائے گا، قبریں ختم۔ یہ مبالغہ کا ایک انداز تھا۔ اتنی قبریں ہیں، اب بھی ہیں، بہت ساری قبریں مردوں کے بجائے زندوں کے آبادی بن گئی ہیں، لیکن پھر بھی اب بھی جس محلے میں سے گزرو، جہاں سے جاؤ وہاں قبرستان آپ کو دونوں جانب نظر آئے۔ خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں ایک بزرگ ملتان سے آ کے آباد ہو گئے، ان کا نام ہے حضرت سید شاہ ملتانی بادشاہ۔ اب بادشاہ کیوں لگایا گیا نہیں معلوم، لیکن ملتانی بادشاہ کے نام سے درگاہ اب بھی ہے، اور لوگ مرجع خلائق ہے، لیکن وہی بدعات و رسوم کا مرکز ہے۔ لیکن خود وہ ایک بزرگ جو وہاں مدفون ہیں، وہ مشائخ دکن میں سے ایک شیخ ہیں اور اچھا علم رکھنے والے ہیں۔ ان کے ملفوظات میں نے پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سلوک کا جو سفر طے کرایا جاتا ہے، اب تو اس کی الف ب تے بھی نہیں معلوم ہے کسی کو، سالکین کو بھی نہیں معلوم ہے، بلکہ سالکین کو لے کر چلنے والے بھی بے خبر ہیں جی۔ لیکن سلوک ایک فن کا نام ہے، ایک فن ہے، اور اس فن کے ذریعے ایک عملی زندگی تشکیل پاتی ہے، اور اس کا رہنما لے کر چلنے والا وہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ سب مجاہدات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے مرحلہ بمرحلہ سالکین کو آگے بڑھاتے رہتے تھے شیوخ۔ تو اس کو منظر میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر یہ ملفوظ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سیر اللہ کی جو منزلیں ہیں
ان منزلوں میں ایک منزل کا نام مہدیت ہے۔ اگر کوئی آدمی منازل کو طے کرتے وقت کسی منزل میں اٹک جائے تو وہاں سے اس کی ضلالت و گمراہی کا رستہ کھل جاتا ہے، اور اگر کسی منزل پر نہ رکے اگلی منزل پر چلا جائے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جب مہدیت کی منزل میں سلوک طے کرتے کرتے پہنچتے ہیں تو ان کی ضمیر سے آواز آتی ہے انا المہدی۔ اگر وہ وہاں سے بڑھ گئے تو بچ جاتے ہیں، اور آگے نہ بڑھ سکے تو مدعی مہدیت ہو کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو خطرناک موڑ ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ یہ یہاں سے بہت سے لوگ بھٹکے، یہاں سے گمراہ ہوئے ہیں بہت سارے۔ آگے بڑھ جانا چاہیے، اور آگے جب بڑھے گا تو بڑھتے 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 مقام صدیقیت تک پہنچ جائے گا، اور وہاں بھی رکنا نہیں ہے، وہاں سے آگے بڑھے گا تو وہ بارگاہ ایزدی میں باریاب ہو، اس کی روحانیت ترقی کرتی ہے۔ جسم تھوڑا ہی جاتا ہے کہیں، جسم تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا، اور کسی کا بھی جسم نہیں گیا، دیگر نبیوں کا بھی نہیں گیا، تو ولیوں کا کیا جائے گا؟ جسم کسی کا نہیں جاتا ہے۔ یہ جتنی پرواز ہے، سیر ہے، ترقی ہے، وہ روح کی، یہ روح کے مراتب ہیں، یہ روح کے مقامات ہیں کہ روح اس میں ترقی کرتی چلی جائے۔ اس لیے یہ بات میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ شیخ کا دامن پکڑنا اس لیے ہے کہ وہ راہنما ہے، وہ راہ بر ہے، اور کسی گائیڈ کا اور کسی رہبر کا دامن پکڑ کے اس کے گھر نہیں چلے جاتے ہیں، بلکہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں وہ لے جا کر کے پہنچانا۔ ہم لوگ کیا کر رہے کہ کسی کا دامن پکڑ رہے تو اسی گھر میں رہ جا رہے۔ آگے بڑھو بھائی، یہ ذریعہ ہے، صرف یہ راہبر ہے، مگر راہبر کیا کرے گا؟ اچھے اچھے اس زمانے میں بھی راہبر ہے، اب بھٹکانے والے بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے طبقے میں ایسے مشائخ نہیں، ہمارے طبقے میں اگر ان کے اندر کوئی کمی بھی ہوگی تب بھی راہ رو کو بھٹکاتے نہیں ہیں، مریدین کو غلط راہ نہیں دکھاتے، ان کو سیدھا رستہ ہی دکھاتے ہیں۔ اپنی کمی کمزوری پر نادم رہتے ہیں، مگر اپنے مرید کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ کمال کو پہنچے، کیونکہ وہ کمالات حاصل کرنے کے ارادے سے آیا، اس لیے اس کو دھوکہ نہیں دیتے ہمارے مشائخ، اس کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن بہت سے گمراہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے زمانے میں بغداد میں ایک جھوٹا پیر آ گیا، نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزے رکھتا تھا، تو اس سے لوگ بولتے تھے کہ بھائی رمضان ہے، آپ کھاتے پیتے ہیں، تو بولتا تھا کہ نحن وصلنا، ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب پوچھتے تھے کہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا، سب لوگ اٹھ کے مریدین ملنے والے سب چلے جا رہے ہیں مسجد، اذان ہوتے ہی کہ وہی بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا۔ پوچھنے پر بولتا تھا کہ نحن وصلنا، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم پہنچ گئے منزل پر۔ یعنی گویا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، تلاوت، جہاد، یہ سب جو ہے یہ منزل پر پہنچنے کا رستہ ہے، اور جب منزل پر پہنچ گئے تو اب رستے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ سب چیزیں تم لوگ کرو جو نہیں پہنچے ہم پہنچے۔ تو بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ کون سا مقام ہے جس مقام پر اللہ کے دین ہی سے دستبردار ہو جاتا ہے آدمی؟ یہ مقام تو نبی کو بھی نہیں ملا۔ ان سے حکم دیا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتِ،
ان کو نہیں ہے تو ان کو کہاں سے ملا؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بغداد میں سید الطائفہ عارف امت حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ موجود تھے۔ یہ ایسی باخدا خدا رسیدہ اور تصوف و طریقت کی ماہر شخصیت تھی کہ جو لوگ طریقت اور تصوف کو نہیں مانتے وہ بھی جنید بغدادی کو مانتے۔ نہایت متبع سنت شیخ تھے اور بہت معرفت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہاں پہنچ گئے کچھ لوگ، حضرت بستی میں کوئی آئے ہوئے ہیں، وہ نماز روزہ نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، ہم پہنچے ہوئے۔ تو شیخ نے برجستہ کہا نحن نصدق وصالہ، ہم بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ پہنچا ہوا ہے۔ اب لوگ اور حیران پریشان ہو گئے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا عارف بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ پہنچا ہوا ہے۔ تو حیران کر دیا سب کو۔ اب بات کو اچھی طرح سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مبہم بات کی جائے، پھر اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے کہا جائے۔ مبہم میں دماغ چوکنا ہو جاتا ہے، غائب دماغ جتنے پروفیسر ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں، یہ کیا بول رہی ہے، یہ کہاں سے آئے گی، یہ بالکل غلط بات، یہ کیسے؟ اب دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جب شروع کر دیتا ہے تب بتاتے ہیں، ورنہ ویسے ہی سرسری سننے والوں کے دماغ میں ٹکتا ہی نہیں۔ یہ اہل تربیت کا انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اہم باتیں ایسے ہی سمجھاتے تھے، پہلے حیران کر دیتے تھے پھر اس کے بعد سمجھا، تاکہ جو دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے نا وہ یہاں آ جائے مجلس میں، آنے کے بعد اس سے کہو، نہیں تو وہی غائب رہے گا تو آپ کان سن کے کیا کریں گے، کان میں تو ٹھیکتا نہیں کچھ، دل کو سننا چاہیے۔ وہو شہید، وہ موجود ہے تو بات کام کرے گی، وہ موجود نہیں تو قرآن بھی اثر نہیں کرے گا۔ کہ نحن نصدق وصالہ، ہم اس کے پہنچنے کی تصدیق کرتے ہیں کہ پہنچا ہوا ہے۔ تو سب آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگے حضرت۔ تو حضرت نے فرمایا نحن نصدق وصالہ ولکن الی السعیر، جہنم میں پہنچا ہوا ہونے کی تصدیق۔ پہنچا ہوا تو ہے لیکن پہنچنا جنت میں بھی ہو سکتا ہے، جہنم میں بھی ہو سکتا ہے، پہنچنا گھر پر بھی ہو سکتا ہے، جنگل میں بھی ہو جا سکتا ہے، کہیں تو پہنچا۔ تو ٹھیک ہے پہنچا ہوا ہے تو پہنچا ہوا ہے، لیکن نہ بارگاہ نبوی میں، نہ بارگاہ خداوندی میں، نہ جنت میں، نہ کسی مقام ولایت و صدیقیت پر، سیدھے سے جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ تو یہ لوگ اپنے وابستگان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت میں جو بھی مشائخ حقہ ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ وابستگان کو خدا تک پہنچاؤ، کیونکہ منزل بارگاہ میں کہتے ہیں وصال، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا۔ یہ وصال جو ہے اسی کا دھوکہ وہ جھوٹا پیر اٹھایا، اللہ تک پہنچنے کو وصال کہتے، واصل باللہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچ گئے۔ کیسے پہنچیں گے؟ نبی والے رستے سے، قرآن والے رستے سے۔ اللہ پاک تک پہنچنے کا اب قیامت تک کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر وہ حقیقت ہو، وہ طریقت ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کا نام وہ خدا تک پہنچانے والا راستہ نہیں، صرف شریعت کا راستہ خدا تک پہنچانے والا راستہ۔ بہت بڑے عارف، عالم، محدث، مفسر دکن میں گزرے ہیں،
حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمہ اللہ بڑے عالم تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، حسینی عالم میں، اور مصری گنج میں ان کی مزار ہے، یہیں پر انتقال پائے کر گئے۔ رہنے والے تو پیدائشی طور پر مہاراشٹر کے تھے، لیکن یہاں کے مشائخ سے جڑ کے یہاں آئے، یہیں پر آباد ہو گئے، یہی رہے، یہی وصال۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ہے کہ شریعت مقصود ہے اور طریقت مقصود تک پہنچنے کا رستہ ہے، اور شریعت شریعت مقصود ہے، طریقت اس تک پہنچنے کا رستہ ہے، اور حقیقت پہنچ جانے کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب کچھ شریعت ہوگی، سب کچھ شریعت ہے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت۔ ایک چیز طلباء کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمارے تو 4 اصول ہیں، تو یہ مولوی صاحب لوگ 2 ہی بتاتے ہیں۔ تو وہ جو 2 ہیں وہ اصل میں معاون اصول ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اتارا بھیجا ہے بس یہی 2 چیزیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ اسی سے نبی نے امت کو ہدایت دی، اور جب جانے لگے تو یہ لے کے نہیں گئے، یہ چھوڑ کے چلے۔ اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تم لوگوں، کیونکہ یہی سرچشمہ ہدایت ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ بس اسے نافذ کرنے کے لیے مجھے جتنا اللہ نے موقع دیا، کام لے لیا، کام پورا ہو گیا، اور اس کی عملی زندگی کی بہترین تصویر سامنے آ گئی۔ اب قرآن بھی ہے اور قرآن کا عمل بھی ہے، وہ میری سنت، قرآن کا عمل، یہ قرآن، یہ 2 ہے۔ اب یہ 2 چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، اب ہمارے رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تمہارے پاس تو تم ہدایت پر، کوئی بھٹکا نہیں سکتا تم کو۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہ، جب تک چمٹے رہو گے کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ تو اب اس کے آگے جو 2 چیزیں ہیں وہ اجماع و قیاس۔ تو اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کی فہم میں جب اختلاف ہوتا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل میں بھٹک جانے سے بچنے کے لیے اجماع کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تفردات کو چھوڑ دو، امت کی اکثریت جمہور کس طرف ہے، جمہوریت نے کس مفہوم کو لیا ہے، کیا مطلب لیا ہے، اس کو لے لیا جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے کتاب و سنت کے صحیح سمجھنے کے واسطے، فہم صحیح تک پہنچنے کے واسطے یہ ضرورت ہے۔ اور قیاس کے بارے میں تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی اور عوام تک پہنچ سکنے والی مثالوں سے بڑی بڑی باتیں بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ قیاس کیا ہے؟ وہ ڈوئی ہے، ہانڈی میں، دیگچی میں سالن ہوتا ہے، شوربہ ہوتا ہے، اس میں بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ ڈوئی ہے۔ شوربے کے اندر سے بوٹی تلاش کر کے نکالو، تو ڈوئی سے نہیں ہوگی تو کیسے نکالے؟ تو ایک ڈوئی ہونا، بڑا چمچہ، وہ بڑے چمچے کو اس میں گھما کے جو اپنا مقصود ہے، مطلوب ہے، اس میں سے نکالا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ قیاس کیا ہے؟ یہ ایک ڈوئی ہے، یہ کتاب و سنت اور اجماع میں گھما پھرا کے نکالو، اور نکال کر کے اس کے ذریعے سے جو حق ہے وہاں تک پہنچ جاؤ اور حق کو پالو۔ تو اس کے لیے ہے، یہ ایک عوام کی سمجھ کی بات ہے۔ بہرحال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تک پہنچنا آپ لوگ بھی اپنا مقصود، کیونکہ اس کے بغیر خدا تک نہیں پہنچے، اس کے بغیر نبی تک نہیں پہنچے۔ نبی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور نبی کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔
وہی خدا رسیدہ ہے جو نبی رسیدہ ہے۔ جو نبی کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکا تو وہ بازو کے رستے سے جہنم ہی میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ نبی والے نبی سے ہو کے اللہ تک پہنچے، تو نبی تک پہنچنا سنت کے ذریعے سے ہے اور قرآن کے ذریعے سے۔ تو آج ان دو چیزوں کی طرف جو غفلت ہے اہل دین کو بھی ہے، اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحبت کاملین کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی کتاب و سنت تک پہنچنے کے واسطے۔ عارفین اور اولیاء کاملین کی بھی ضرورت ہے، شیخ مرشد و پیر دانا رہنما کی بھی ضرورت ہے، وہ ضرورت بھی کتاب و سنت تک پہنچنے کے واسطے۔ اگر ہم یہاں اٹکے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہت سے لوگ ہیں دین کے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اہل مدارس ہوں، اہل دعوت ہوں، اہل خانقاہ ہوں، ذکر و شغل میں ہیں، مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہوں۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس زمانے میں تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، جو تین جامع میادین ہیں اسلام کے، اس سے وابستہ لوگ بھی اٹکے ہوئے ہیں، آگے بڑھنا نہیں چاہتے، وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں۔ اہل مدرسہ مدرسے ہی میں قال اللہ قال الرسول، پڑھنا پڑھانا، صرف، نحو، ادب، بلاغت، اصول، فقہ، تفسیر، حدیث، اس میں ہیں۔ یہ مقام، یہ منزل نہیں ہے، یہ رستہ ہی ہے۔ ہم اس میں اٹکے ہوئے، اہل خانقاہ ذکر و شغل میں اٹکے ہوئے، کتاب و سنت سے ان کو بھی دلچسپی نہیں۔ بس ہمارا شیخ پگڑی بنتا ہے تو ہم پگڑی بننا شروع کریں گے، اور ابھی نماز تک صحیح پڑھنی نہیں آتی لیکن پہلے پگڑی آ جائے گی۔ ہمارا شیخ 5 کلی کی ٹوپی پہنتا ہے تو فوراً 5 کلی کی ٹوپی آ جائے گی۔ بریلویہ میں ہے کسی کی ہری ٹوپی، کسی کی پیلی ٹوپی، کسی کی کالی ٹوپی، کسی کی ٹوپی، ٹوپیوں ہی میں ان کا دین اٹک کے رہ گیا۔ ہم لوگوں نے بھی کچھ ایسی غفلتیں کر رکھی ہیں کہ صاحب اپنے شیخ کی جیسی وضاقتہ بنا لو، بس ہو گئے کامل۔ اس سے تو نہیں ہوں گے بھائی، ٹھیک ہے وہ محبت کی بات ہے، کر لو، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے جیسی شکل و شباہت کو پسند کرتا ہے، بالخصوص اگر وہ سنت سے اقرب ہو، سنت سے قریب ہو، تو چلو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہمارے اندر وہ اتنا کافی نہیں ہے، اصل فکر ہونی چاہیے دل کی دنیا کو آباد کرنا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ پڑھنے پڑھانے کا منشا بھی کتاب و سنت پر جمنا اور ترقی کرنا ہے، ذکر و شغل کا مقصد بھی کتاب و سنت پر جمنا اور نبی کی طرف بڑھنا اور ترقی کرنا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا منشا بھی کتاب و سنت پر جمنا اور نبی کا مقرب بننا ہے۔ سب دین کی محنتیں وسائل ہیں اور مقصود اللہ اور اس کے حبیب کی ذات ہے، اور اس کا رستہ کتاب و سنت۔ تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم علم کا میدان، مدرسہ علم کا میدان، اس کو درس گاہ کہتے ہیں، یہاں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، یہاں قال اللہ قال الرسول کی بحث ہے، گونج ہے، یہاں پر ائمہ مجتہدین کی اجتہادی صلاحیتوں کا مذاکرہ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے بنانا ہے۔ اس ماحول میں بھی اگر رہنے والے اور کم از کم اوپر کی جماعتوں کے طلباء اور تمام تر اساتذہ اور عملہ اگر عالم ہو تو وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ابھی بہت دور ہے، ابھی ہم بہت دور ہیں۔ ہماری باتیں دوسرے طبقوں کو تو چھوڑ دو،
ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں، ہماری جو باتیں ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی اور سچی ہیں، لیکن باتیں باتوں کے درجے ہی میں رہ جاتی، اس سے آگے بڑھ کر عمل بن جائے اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ کچھ سنتیں، کچھ دین کی فکریں دعوت و تبلیغ والوں میں ہیں، لیکن بس وہی ہے۔ کچھ سنتیں، کچھ فکریں اہل مدارس میں ہیں، بس اسی پہ اٹکے ہوئے۔ کچھ فکریں اور کچھ سنتیں اہل خانقاہ میں ہیں، وہ بھی اسی میں اٹکے ہوئے۔ یہ غفلت ہے، اس غفلت سے ہم کو نکلنا ہوگا۔ ہمارے مشائخ نے، اکابر دیوبند نے، جن میں اصحاب تربیت ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے منتسبین کو، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ نبی خدا، نبی خدا، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے مانوس ہونے نہیں دیا۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اسی سے مانوس ہو جاؤ۔ پسند کی چند سنتوں کا نام یا شکلوں اور شباہتوں کو نیک بنا لینے کا نام خدا تک پہنچنا نہیں ہے۔ خدا تک پہنچنا ایک عظیم مجاہدہ ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ صوفی نشود صافی تا در نکشد جامے، بسیار سفر باید تا پختہ شود خام۔ مولانا روم فرماتے ہیں جس منزل پر مجاہدہ کر کے تم پہنچتے ہو، جب اس منزل پر پہنچ جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ابتدا ہے۔ پھر انتہا میں ایک منزل نظر آئے گی، وہاں پہنچو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ابتدا ہے۔ ساری زندگی ہر مرحلہ ابتدا ہے، انتہا اس وقت ہے جب کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بندوں میں شمار کر لیا جائے، وہ انتہا ہے۔ اور اس کے لیے کبھی انسان کو سکون نہیں، جو فکر مند ہے اس کو کبھی سکون نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، طلباء سے بھی، علماء سے بھی، سب سے، ایک آپ سے زیادہ بوڑھے اور آپ سے زیادہ عمر رسیدہ ہونے کے حوالے سے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا تدبر کے ساتھ مطالعہ اپنی زندگی کا اور اپنی مصروفیات کا سر فہرست جز بنا دے۔ پہلا کام کتاب اللہ میں تدبر تفکر ہے۔ علماء نہیں کرتے، علماء نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عوام تو بولے گی بھئی ہماری اتنی صلاحیتی کہاں ہے، چلو کوئی عذر تو ہے ان کے پاس، لیکن ان کا یہ عذر بھی معتبر نہیں، انہیں وہ صلاحیت نہیں ہے تو سن تو سکتے ہیں، علماء کے ذریعے سے تو قرآن مجید جان سکتے ہیں، اس لیے ان کا عذر بھی کوئی عذر نہیں۔ لیکن علماء سے کہتا ہوں کہ کتاب اللہ میں تدبر کا رواج، کتاب اللہ میں تدبر کی عادت ڈالو۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ اب ان کے صاحبزادے مولانا یونس صاحب، جن کے نصیحتیں وصیحتیں چلتی رہتی ہیں سال بھر، ان کے والد حضرت مولانا عمر صاحب پالن پور کے رہنے والے تھے، لیکن زندگی پوری نظام الدین میں گزاری اور دعوت و تبلیغ کی اہم کڑی تھی۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ میں فارغ ہونے کے بعد بمبئی میں کسی دکان میں کام کرتا تھا، تجارت میں لگے ہوئے تھے۔ وہاں سے کسی نے ان کو تشکیل کر کے جماعت میں بھیجا، جماعت میں گئے، فکر پیدا ہوئی، اہمیت پیدا ہوئی۔ ایک بزرگ جس کو بابا لوگ کہتے ہیں، یعنی گجراتی ان کو فقیر کہتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو فقیر کہتے ہیں۔
تو کوئی فقیر بابا ان کو ملے کہیں، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کیا ہو؟ کہا عالم دین۔ کیا کرتے ہو؟ تبلیغ کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کام کرتے ہو تو میری ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم اہتمام سے پڑھو اور قرآن میں تدبر کرو۔ تم جتنا قرآن میں تدبر کرو گے تمہاری زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، کیونکہ تمہارا یقین اور ایمان مضبوط ہے، تو پھر زبان میں بھی تاثیر آ جائے گی۔ جب تم یہی کام کر رہے ہو تو پھر یہ طاقت بھی پیدا کرو۔ تو اس بندے نے کچھ ایسے انداز سے ان کو یہ بات بتائی تھی پیار سے، کوئی مجذوب آدمی تھے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں اتر گئی، اور میں اسی دن سے قرآن مجید میں تدبر و تفکر کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ جتنا ہو سکے قرآن میں تدبر کرو، تفکر کرو۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اثر سے بلا شبہ لاکھوں بندوں کو ہدایت دی، اسی طرح راستہ بلا شبہ لاکھوں بندوں، اور عالم بھر میں جہاں بھی گئے اپنے سامعین کے قلوب پر اثر انداز ہو۔ یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ یہ تاثیر نہیں ہے آج ہماری زبانوں کے اندر۔ اقبال نے ان کی جو معروف مناجات ہے اس میں تو اس بندے نے دل نکال کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مناجات میں۔ اس مناجات کے آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہ سے مانگو تاثیر کا سائل۔ میں ایک بلبل نالا ہوں، میری نوا بیکار جا رہی ہے، قلوب پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، آپ میری نوا میں اثر ڈالیں، میری زبان میں تاثیر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ یہ تاثیر کا ایک کوئی اللہ والا بندہ ذریعہ بتا رہا ہے کہ التدبر فی القرآن۔ اب میں مطالعہ کر رہا تھا 2-4 دن پہلے کہ الاستعداد للموت، موت کی تیاری کیسے کریں، کیونکہ الاستعداد للموت جو ہے وہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ تو اس کا مطالعہ کر رہا تھا، مختلف کتابوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ موت کی تیاری کے اسباب، ذرائع لکھے ہوئے تھے، اس میں ایک ذریعہ تلاوت القرآن مع التفکر والتدبر، یہ بھی الاستعداد للموت کا اسباب میں سے۔ تفکر و تدبر، قرآن میں جتنا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اتنا وحی کے نور سے قلب مجلہ اور منور ہو جائے۔ وحی تو ایک سراسر نور ہے، اور کلام اللہ وحی الہی یہ حاصل ہوگا۔ دوسرے، سیرت کی چاہے کتنی کتابیں پڑھاؤ، چاہے حدیث پڑھاؤ، چاہے کتنی شروحات دیکھو، لیکن جامع سیرت حضور علیہ السلام کی ایک اپنے پاس اپنے سرہانے ہمیشہ رہنا چاہیے، اور بار بار اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اس سے حب رسول میں اضافہ، محبت بڑھے گی اور ان کے جیسے بننے کا شوق پیدا ہو۔ اب ان کے جیسے خلق میں تو ہم بن نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو، میں وہ سناتا رہتا ہوں، ایک چھوٹا سا بہت ہی مگر بہت پسندیدہ شعر ہے کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ تو اب ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، خلق میں تو ان کے جیسے کیا، ان کے ایک رونگٹے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے،
خلق میں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ نے شان مصوری کا اظہار فرمایا، لیکن خلق میں ہر امتی اپنے نبی کے جیسا بن سکتا ہے، خلق میں نہیں بن سکتا، خلق میں بن سکتا، جسمانی طور پر نہیں بن سکتا۔ وہ حسن اور کمال حسن جس کی نظیر کائنات میں کہیں نہیں، ارض و سما میں نہیں، وہ تو ہم حاصل کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں۔ لیکن ایک کالا کلوٹا بد شکل حبشی دیکھنے والے کو اس کی صورت سے نفرت ہو، لیکن وہ اپنے نبی کے حسن اخلاق پر جمنا چاہے تو وہ بھی جم سکتا، اور اگر جم جائے تو محبوب کائنات بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی شان اس کو دیتے ہیں نبی کے صدقے میں۔ مورخین نے ضرورتاً بہت سے اہل علم کے جب احوال لکھے تو ان کا وطن، خاندان، نسب، نسل سب لکھ دیتے، شکل شباہت پر بھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ اس میں عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ، مشہور تابعی، عظیم محدث و فقیہ، جن کے فقہی اقوال کو امام بخاری بھی نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور ان کا حلقہ درس ہوتا تھا وہاں۔ وہ حبشی النسل تھے، ان کی شکل و شباہت وہی حبشیوں کی جو شکل کہیں ہم کو نظر آتی ہے اسی قسم کی، رنگ کے کالے تھے ایک دم، ہونٹ ان کے بہت موٹے موٹے تھے، دانت بڑے تھے، آنکھیں سرخ تھی، بال گھنگریالے تھے، اور رنگ انتہائی سیاہ تھا، یعنی جس کو حسن کہتے اس کا کچھ بھی حصہ وہاں پر نہیں تھا۔ لیکن جب ان کی بیٹھک ہوتی، ملاقات کا وقت ہوتا تھا حرم میں، تو ایک نظر دیکھنے کے واسطے لوگوں کا جو ہجوم ہوتا تھا اس ہجوم کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ مصافحے کے لیے لائن بنائی جاتی تھی تو بادشاہ وقت اور خلیفہ بھی لائن میں کھڑے ہو کے آ کے مصافحہ کرتا، یعنی بادشاہ کی کوئی بادشاہت نہیں تھی، ان کی بادشاہت کے ساتھ۔ یہ کیا ظاہری حسن و جمال سے؟ ظاہری تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں، لیکن جب وہ نبی کے خلق کریم پر آ گئے تو بڑے بڑے حسینوں کو قدموں پہ قربان کرا دیا۔ اس لیے ہمیں نبی کے حسن کو اختیار کرنا ہے۔ ان کے حسن خلقی کو تو ہم کبھی نہیں پا سکتے، کوئی نہیں پا سکتا، لیکن ان کے حسن خلقی کو سارے لوگ اختیار کر سکتے۔ تو اس پر جمنے کے واسطے علماء شمائل ترمذی رکھ لو اپنے پاس، اس کے ترجمے ہو گئے ہیں، خصائل نبوی رکھ لو، اور ابھی بہت آسان اور عاشقانہ شرح محمود الخصائل کے نام سے حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کی آئی ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا امام ترمذی نے اس میں محفوظ کر دی ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، یا سیرت المصطفیٰ رکھ لو یا سیرت النبی رکھ لو، کوئی سی کتاب جو مختصر ہو، جو بار بار شروع کی جا سکے، وہ بار بار ختم کی جا سکے۔ اور یہ جو پڑھنا ہے یہ نہ سیرت کی تحقیق کے واسطے پڑھنا ہے، اور نہ یہ پڑھنا، اس کے لیے بھی پڑھو، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کے لیے پڑھو، وہ علم ہے، وہ علم میں اضافہ ہے، وہ نالج ہے، وہ معلومات ہے۔ سیرت کی تحقیق کے لیے پڑھنے کے لیے منع نہیں کرتے، لیکن ایک کتاب مختصر سی اپنے پاس ہمیشہ رہے، جو نہ معلومات بڑھانے کے لیے پڑھنا ہے، نہ لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھنا ہے، نہ تحقیق کرنے کے لیے پڑھنا ہے، صرف عمل کرنے کے لیے اور ان کے پیارے بننے اور ان کے نزدیک ہونے کے لیے کرنا ہے، ان کی محبت بڑھانے کے لیے۔
تو ایک کام کتاب اللہ میں تدبر کا، سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، کلام الہی کی عظمتوں کے استحضار کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو لطائف ہیں، حکم ہیں، احکام ہیں، ان سب میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے۔ ایک تو مسائل کی تحقیق کے لیے جیسے احکام القرآن جیسی کتابیں ہیں، یہ جو ہمارے پڑھنے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ احکام و مسائل کی تحقیق کے لیے نہیں، احکام و مسائل کے ذریعے جو اللہ کی رحمت بندوں پر متوجہ ہوئی، جو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کے اوپر کرم اور رحم فرما دیا ہے، کیسی کیسی حکمتیں، کیسی کیسی رحمتیں، کیسی کیسی دانائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھی، تاکہ اس کے بندے اس کے پیارے بندے بن جائیں اسی کتاب کے ذریعے سے۔ اور دوسرے، سیرت کی ایک کتاب کا مطالعہ عملی زندگی کو نکھارنے اور خلق نبی کے سانچے میں اپنے کو ڈھالنے کے واسطے، صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور جیسے جیسے نبی کی صفات کا علم ہوتا جائے اپنی صفات سے ٹالی کریں، کیا میں اس پہ ہوں قائم، اس پہ ہوں میں قائم، اس پہ ہوں، اس کی فکر۔ ایک بزرگ صبح میں آئے تھے ملاقات کے واسطے، وہ سرکاری ملازم تھے لیکن اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور اہل اللہ سے جوانی سے تعلق ہے، بہت سے بزرگوں کے صحبت یافتہ اور بہت سے بزرگوں سے فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں، خود باعمل بزرگ آدمی۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک عرصے سے جو ہے زوجین میں صلح کا کام کر رہا، ہوتے ہوتے ذرا معلومات ہو جاتی ہیں، بات پھیل جاتی ہے، تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، سینکڑوں سے متجاوز زوجین کو بکھرنے کے بجائے جڑنے کے اوپر کوشش کر کے ان کو جوڑنے کا کام، وہ ان کا ذوق کا ہو گیا یہ کام، تو یہ کام میں لگے ہوئے، وہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے، کیونکہ زوجین کا جڑا ہوا رہنا ایک پوری فیملی کے جڑے ہوئے رہنے کا سبب۔ خیر، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو تفصیلات سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 20% عورتیں مردوں پر ظلم کر رہی ہیں اور 80% مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، حقوق کا خیال نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ اللہ نے بڑا بنایا ہے تو بس اپنی بڑائی ہی چلانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے جو لہن مثل الذی علیہن بالمعروف فرمایا اس میں کوئی پرواہ نہیں، اپنے حقوق طلب کرتے رہتے ہیں، اپنا حکمرانی چلاتے رہتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، کیسی ہے، کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، طرح طرح کی قصے واقعات آتے رہتے ہیں۔ ایک شوہر ہیں، حافظ قرآن ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو قصہ آیا تھا ہمارے پاس، تو بیوی حاملہ ہے، پہلی دفعہ کا حمل ہے، وہ حیران ہے، پریشان ہے، کبھی متلی، کبھی طبیعت میں چڑچڑاپن، کبھی کچھ، کبھی۔ تو اس نے کہا کہ میں صبح سے کام کر رہی تھی، 1 گھنٹہ سو کر اٹھتی ہوں، تو کہاں سو جاؤں؟ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ گھڑی دیکھ کر جیسے ہی گھنٹہ ہوا، گہری نیند میں تھی میں، آ کے زبردستی اٹھا کے بٹھا دیا، گھنٹہ ہو گیا۔ یعنی جو بچوں پر حکمرانی چلا رہے ہیں وہی جا کے گھر میں بھی چلا رہے ہیں۔ گھنٹہ ہو گیا، کیا بھائی گھنٹے کے حساب سے ازدواجی زندگی چلتی ہے؟ وہاں یہ قانون چلتا ہے جو دارالاقامہ کا قانون ہے، لیکن یہ صاحب ایسے۔ خیر، اٹھا کے اس کو حکم دیا، یعنی کمرے میں جا کے اٹھا کے پھر اپنے پاس اپنے کمرے میں جا کر کے اس کو کہا کہ پانی پلاؤ۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی اب نیند میں سے اٹھی ہوں تو پہلے جا کے اس نے واش بیسن پہ ہاتھ اپنے صاف کیے، دھوئے، پھر وہ گلاس میں پانی لے کے آئی، وہ ان کے قریب آنے تک اس کو اس میں کچھ کچرا نظر آیا، وہ لے جا کے واپس پھینک کے دوسرا صاف پانی لے کر کے پہنچی،
تو اتنی دیر کیوں کی؟ اب کھڑے رہو ایسی سزا. یہ ہے خلق، یہ اخلاق. خیر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے بلا کر بات کی تو ہوشیاری دیکھی اس نے کہا میرے کو ایک ہی شکایت ہے، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ گھر کے راز اپنے گھر میں نہیں بولنا، وہ ایک ہی شکایت ہے. میں نے کہا کہ تم اگر راز شخصی رکھو تو ٹھیک ہے، اور تم یہ حرکتیں حکمرانی کی کرتے رہو گے تو وہ تو بولے گی جا کے. تو یہ بھی ایک چالاکی ہے کہ اسے پابند کرو کہ وہ کوئی بات کسی کو نہ بتائے، اور میں نہیں بدلوں گا، میں ایسے ہی جلاد بنا رہوں گا، میں ایسے ہی کرتا رہوں گا، مگر وہ جا کے کسی کو نہ بتائے تو امن ہو جائے گا. اس لیے کہ خود سہتی رہے. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ 20 سال سے جوتے کھا رہے ہیں، 20 سال سے، بچے جوان ہو گئے، کالج میں ہیں بچے، 20 سال سے. جب غصہ آیا اندر سے دروازہ بند کر کے ڈنڈا لے کے پٹائی. اب بوڑھی ہو رہی ہے، بوڑھی کو بھی پٹائی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے نبی کے خلق کریم سے واقف ہیں، ان کی زندگی کتنی پیاری، ان کے سینے میں کتنا نرم دل تھا، وہ ایک چینٹی کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، ایک پرندے کے صدمے کو نہیں برداشت کر سکتے، ایک اونٹ کو، ایک ہرن کو، اس کی ممتا کو نہیں برداشت کر سکتے. ان کا اپنے گھر میں کیسا رویہ ہوگا، ان کی اپنی ازدواجی زندگی کیسی ہوگی، ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. آپ غور کریں تو جتنا سیرت پڑھیں گے اپنے سے شرمندگی محسوس، اپنا سیاہ چہرہ سیرت کے آئینے میں دکھائی دے گا، بد شکل انتہائی متعفن چہرہ نظر آئے گا. اس کی اصلاح کرو، ایک ایک برائی کو ختم کرو، ایک ایک گندگی کو ختم کرو، تاکہ ہم ان کے سانچے میں ڈھل کر کے ایک اچھے انسان بن سکیں، ایک پسندیدہ نبی کے پسندیدہ امتی، اللہ کے پسندیدہ بندہ. یہی بننا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. اس کی طرف ہمیں توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم پوری امت کا دھندا ایک طرف، خود اپنی شخصی زندگی کو سدھارنے کی فکر ایک طرف، 50% اس امت کی طرف دھیان دو، اب 50% اپنی ذات کو اصلاح کرنے، درست کرنے اور خلق کریم کے سے سنوارنے کی طرف دھیان و توجہ دو. جو شخص ایسا کرے گا انشاءاللہ وہ ایک پیارا انسان ہوگا، اور نبی کی سنتوں کا اور نبی کی نسبتوں کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوگا کہ وہ بولے یا چپ رہے، اس کا وجود ہی دوسروں کی ہدایت کا سبب، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہی اپنے آپ وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون يا رب لك الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا نبينا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله